مریض طلبہ کی صحت سلامتی کے لیے اور طلبہ سب کی کامیابی کے لیے مدرسے کی ترقی کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتغال العامل عن المعمول ان مضمرس من سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه او المحل فالسابق انسبه بفعل ازمر حتما موافق لما قد اظہر۔ آج ہماری بحث باب اشتغال کے بارے میں ہے، یعنی اشتغال العامل عن المعمول کے بارے میں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بحث ہے جو نحو میں ایک اہم بحث ہے، یہ بھی اشتغال عامل کے حوالے سے، یعنی مقصد کیا؟ اشتغال العامل عن المعمول، عامل کا معمول سے روگردانی اختیار کرنا، یعنی منہ پھیرنا۔ اذا اشتغل عامل عن اسم سے روگردانی کرتا ہے، اس کے بارے میں ہماری بحث ہے۔ مثلا اس کے لیے ایک مثال دے رہے، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ میں ضربتہ نے ہو ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے مفعول بہ آ گیا، اس کی وجہ سے ماقبل زید سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ضربتہ خود بتاتا ہے کہ مجھ جیسا ایک عامل اس زید سے قبل چھپا ہوا ہے، اس نے اس کو نصب دے گا، وہی نصب دے گا۔ اب اصل میں ضربت زیدن ضربت ہو، یہ بعد والا زیدن ضربت ہو، اس کو کہتے ہیں مشتغل عنہ العامل۔ مشتغل عنہ العامل کون ہے؟ روگردانی کرنے والا تو ضمیر ہے، ضمیر نے کرایا، لیکن یہ فعل نے روگردانی اختیار کیا کس سے؟ زید سے۔ عمل کرنے سے روگردانی کیا کس کی وجہ سے؟ ضمیر کی وجہ سے۔ سمجھ آیا سائیں؟ السلام علیکم، تشریف لائیں۔ تو فرما رہے ان مضمرس من سابق فعلا شغل عنہ بنسب لفظه او المحل، اس سے قبل ہم اس کی تشریح کرتے ہیں باب اشتغال تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ھذا باب اشتغال العامل عن المعمول، یہ باب عامل کے روگردانی کے بارے میں ہے، عامل کے منہ موڑنے کے باب میں ہے، عن المعمول، معمول سے۔ تو اشتغال العامل عن المعمول کا مطلب کیا ہے؟ فرما رہے ہیں وہ ہوا یہ جو اشتغال العامل عن المعمول، جیسے مثال دیا زیدن ضربتہ، یہ ضربتہ کیا ہے؟ عامل ہے جس نے معمول سے روگردانی کیا ہے زید سے، کس کی وجہ سے؟ ضمیر کی وجہ سے۔ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمٌ، وَهُوَ یہ جو اشتغال عامل ہے یہ کیا ہے؟ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمٌ، ایک اسم کا مقدم ہونا ہے۔ دیکھیں غور سے دیکھنا ہے، ایک اسم کا مقدم ہونا ہے، وَيَتَأَخَّرُ فِعْلٌ، اور ایک فعل مؤخر ہو اس اسم کے، فعل مؤخر ہو جیسے زیدن ضربتہ، او شبہہ، یا شبہ فعل مؤخر ہو۔ شبہ فعل سے مراد تمام مراد نہیں ہے یہاں، ویسا تو شبہ فعل یعنی صفات مشبہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل وغیرہ سب ہے نا صحیح، مصدر بھی ہے، لیکن یہاں یہ مراد یہاں صرف اور صرف اسم فاعل اور مفعول ہے تمام۔ باب اشتغال میں شبہ فعل سے مراد فقط اسم فاعل اور مفعول ہے۔ جیسے اس کے لیے آپ مثال دے سکتے زیدن انا ضاربہ الان او غدن۔ اب یہاں زیدن انا ضاربہ، ضاربہ نے انا پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا تھا زید کو، لیکن کیا ہے؟ ہو پر عمل کرنے کی وجہ سے زید سے منہ موڑا ہے، ہو گیا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ شبہ فعل کے لیے مثال، تو فعل یا شبہ فعل مؤخر ہو، قد عمل فی ضمیرہ، اور بتحقیق اس فعل اور شبہ فعل نے اپنے ضمیر میں عمل کیا ہو، فی ضمیرہ سے مراد
اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کیا ہو، او سببی ہی یا سبب ضمیر میں عمل کیا ہو، یا سبب ضمیر سے مراد کیا ہے؟ جس طرح زیدن ضربتہو ہے تو یہ ہو خود ضمیر پر عمل کرنے سے منہ موڑا زید سے، سبب ضمیر سے مراد کوئی اسم ضمیر کی طرف اضافہ ہو اور وہ اسم مفعول بن جائے ضربتو کے لیے۔ فرض کرو زیدن ضربت غلامہ، اس کو کہتے ہیں سببیہ، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ ڈائریکٹ ضمیر کو عمل تو نہیں کیا ہے ضربتو نے، بلکہ غلام کو کیا ہے، اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اس معمول کے سبب سے وہ کیا ہے وہ ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ اسم کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ضربت زیدن ضربت غلامہ، یہ غلام مفعول کو تو عمل، یہ جو ضمیر اب یہاں کیا ہے ضربتو پر، ضمیر پر تو عمل نہیں کیا، غلام پر عمل کیا ہے، اور اس کے سبب سے ضمیر لے کے آتے ہیں، تو یہ غلامہ ہو کی ضمیر لوٹتی کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو ان دو صورتوں میں کیا ہے صحیح؟ ہو پر عمل کرنے کی وجہ سے یا سببیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے، غلامہ پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہے غلام پر جو ضمیر جس کی طرف لوٹتے اس کا عامل ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ماقبل زید سے منہ موڑتا ہے۔ اور ایسا ہو لولا ذالک، اگر اس طرح عمل نہ کرتا، مثلا بعد والا فعل عمل نہ کرے تو لعامل فیہ، تو اس صورت میں اسی میں ہی عمل کرتا ہے، کس پہ؟ فرض کر اگر وہ ضمیر یا سبب ضمیر پر عمل نہ کرے تو کس پر عمل کرے؟ وہ ماقبل اسم پر ہی عمل کرے، جیسے زیدن ضربتہو پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ ضمیر نہ ہو تو زیدن ضربتو کس پر عمل کرے گا؟ زید پر عمل کرے۔ او فی موضعہ، یا کس پر عمل کرے؟ موضع ضمیر پر عمل کرے، موضع زید پر، یعنی جیسے موضع کے لیے مثال آپ دے سکتے ہیں، مثلا کوئی فعل اس کے لیے مثال دے سکتے ہیں، جیسے بزیدن مررتو، کیا؟ بزیدن مررتو بہ، پہلے آپ یوں پڑھیں گے بزیدن مررتو بہ، تو آپ فرض کریں مررتو بزیدن ہے نا، آپ بزیدن کو مقدم کرو، متعدی بن گیا نا صاحب با کے ذریعے سے، تو بزیدن مررتو پڑھنے کی صورت میں یہاں مررتو کس پر عمل کرے گا؟ بزیدن پر، یہ مفعول بہ ہے، زید کے مفعول بہ ہے نا، تو اس کے لفظ پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے موضع کو، یہ اس کا موضع منصوب ہوگا، سمجھ آیا؟ اس کا محل منصوب ہوگا۔ تو یہاں بزیدن میں تو ظاہراً تو بان زید کو جر دیا ہے نا صحیح، لیکن در حقیقت میں کیا ہے وہ موضع منصوب ہے، عمل کیا ہے، ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا باب اشتغال۔ باب اشتغال کی پہچان کیا ہو گیا؟ زیدن ضربتہو، ایک ایسا عامل جو ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے یا سبب ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے ماقبل اسم سے روگردانی اختیار کرے، تو ایسے عامل کو کیا کہتے ہیں؟ اشتغال ہے، اشتغال العامل عن المعمول کہتے ہیں، باب اشتغال اسی کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اب یہ دیکھیں اس میں فرمایا شعر میں، دیکھو ابھی فرما رہے ان مزمرس من سابق فعلا شغلا، فرماتے ان اصل میں داخل ہے شغلہ پر، ان شغلہ اگر روگردانی کرے انہو، یہ کون؟ ان مزمرس من سابق، اگر روگردانی کرائے ایک ضمیر جو اس میں سابق کی طرف لوٹنے والی ہے، وہ ایک اس میں سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر روگردانی کرائے فعلن، کس کو؟ فعل کو روگردانی کرائے بنصب لفظہ، اس کے لفظ پر خود کو نصب دینے کی وجہ سے، او المحل، یا محل کو نصب دینے کی وجہ سے، خود کو سے مراد کیا ہے؟ بعد والا جو ضمیر یا خود ہے اس کے جگہ پر جو آتا ہے اس کو نصب دینے کی وجہ سے، یا یعنی فرما رہے ان مزمرس من سابق فعلا، اگر کیا ہے ایک اس میں ضمیر جو سابق کی طرف لوٹنے والی ہے وہ فعل کو روگردانی کرائے، وہ ضمیر کیا کرے؟ وہ ضمیر فعل کو
روگردانی کرائے کس کی وجہ سے؟ کس سے روگردانی کرائے؟ اس میں انہو کی ضمیر لوٹائیں گے اس میں سابق کی طرف. وہ کس سے روگردانی کرائے فعل کو؟ اس میں سابق سے. کس کی وجہ سے؟ بنسب لفظی، اسی لفظ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. لفظ ضمیر کیا ہے؟ جیسے بنسب لفظی سے مراد خود ہے، لفظ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. جیسے زیدن ضربتہ، یہ ہو ضربتہ کو روگردانی کرائے ما قبل اسم سے. کیوں؟ خود ہو پر عمل کرنے، لفظ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. اول محل، یا محل ضمیر پہ عمل کرنے کی. محل ضمیر کے لیے مثال آپ دے دو، زیدن مررت به، زیدن مررت به. تو اب یہاں کیا ہے؟ زیدن مررت به میں کیا ہے؟ اس به ضمیر به کے محل پر عمل کرنے کی وجہ سے مررت نے ما قبل سے رو گردانی اختیار کیا ہے. سمجھ آیا؟ ہاں، تو وہ محل پر عمل کیا مررت نے. اب لہذا کیا ہوگا؟ مررت زیدن نہیں ہوگا یہاں، پھر کیا ہوگا؟ جاوزت زیدن مررت به. اب مررت کے ذریعے سے به یہ آیا نا صحیح، مررت به، تو مررت نے به کے محل پر عمل کر لیا. تو ایسے میں ما قبل عامل ایسے فعل کو لایا جائے گا جو متعدی ہو اور یہ مررت کے معنی پر آ جائے، ورنہ تو مررت زیدن مررت به ہوتا نہیں ہے. تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ جاوزت زیدن، میں گزرا زید سے، مررت به، میں اسی زید سے گزرا. تو یہاں کس پر عمل کرنے کی وجہ سے مررت نے زید سے روگردانی اختیار کیا؟ محل ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل سے روگردانی اختیار کیا. حل ہو گیا صحیح؟ فرما رہے اگر ان مضمر من سابق، نیچے تشریف لائیں، ان مضمر من سابق فعلا، اگر اس اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر فعلا، یعنی یہ فعلا کیا ہے؟ مفعول بقولہ شغلہ، یہ شغلہ کے لیے ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول ہے. یعنی وہ ضمیر روگردانی کرائے شغلہ اے ذالک المضمر، وہ ضمیر روگردانی کرائے انہو اے ان الاسم السابقی، کس سے روگردانی کرائے؟ اسم سابق سے. کس کو کرائے؟ کس کو؟ فعلن، اور فعل کو روگردانی کرائے تو فعلن مفعول بہ نہیں کہا تھا. یہ ضمیر فعل کو روگردانی کرائے کس سے؟ اس میں سابق سے. سبب کیا بن گیا؟ فعل روگردانی کیا ما قبل سے، ضمیر سبب بن گیا نا سے. تو یہ ضمیر روگردانی کرائے فعل کو ما قبل اسم سے عمل کرنے سے. کس وجہ سے فرماتے ہیں شغلہ اے ذالک المضمر، وہ ضمیر روگردانی کرائے انہو عن الاسم السابق، کس سے؟ اس میں سابق سے روگردانی کرائے. کیوں؟ بنسب لفظی اے لفظ ذالک المضمر، اسی لفظ مضمر پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اسی ضمیر کو نصب دینے کی وجہ سے. اب یہ ما قبل سے روگردانی کیوں کیا؟ ضربتہ نے کس پر عمل کیا ہے؟ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. ایک اول محلی اے محل ہی، یا محل ضمیر پر عمل کرنے کی. محل ضمیر کے لیے مثال کیا دیا تھا؟ زیدن مررت به، پس یہ مررت نے به کے محل پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل زید سے روگردانی اختیار کیا ہے. یہاں تک سمجھ آیا صحیح؟ تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اس زیدن کو فسابقا انصبہ بفعل اضمرا، جب روگردانی اختیار کیا تو ما قبل زیدن کو نصب کون دے گا؟ فسابقا انصبہ، بس آپ ضرور نصب دے دو اس سابق زیدن کو بفعل اضمرا، ایک فعل کو تقدیر میں رکھتے ہوئے حتماً واجبی طور پر موافقین، اور وہ جو جس کو تقدیر میں رکھ رہے آپ وہ فعل موافق ہو لما قد اظہرا، اس کے ساتھ جو اس کے بعد ظاہر ہے، اس کے بعد جس نے روگردانی اختیار کیا ہے جو ظاہر فعل ہے اس کے ساتھ بالکل موافق ہو. سمجھ آئے؟ جیسے ضربت زیدن ضربت ہو، اب وہاں مررت زیدن مررت ہو نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے میں وہ موافق لفظ میں نہ ہو تو معنی میں ہونا چاہیے. جاوزت زیدن مررت به، کیونکہ مررت زیدن ڈائریکٹ نصب نہیں دے سکتا، متعدی کرنا پڑے گا.
تو जावज़तु ज़ैदन मररतु बिही हो गया। तो पहले वाले इसम को क्या देना है, फिर वो 5 सूरतें अभी बयान करेंगे। उसको नस्ब दे दो, एक सूरत ये है, एक है जैसे ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतु हो, ये ज़रबतु बता देता है मुझ जैसा एक फेल छुपा हुआ है, उसने इसको नस्ब दिया है। यहां तक हल हुआ। अब आ जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां इज़श्तगल आमिलुन कहा, आमिल रोगर्दानी करे यानी मुंह फेरे। तो ये जो मुंह फेरने का माना कहां से आया, यानी अमल न करे के लिए कोई मनफी जुमला तो नहीं है ना, अमल न करे माकबुल से कहा। तो ये जो रोगर्दानी का माना कहां से आया है, ये अन की वजह से समझ में आता है। किसकी वजह से, यानी कि इस बात को जहन में रखो साईं, लफ्ज रगीबा और लफ्ज शगला ये 2 मादे हैं अरबी में। ये जब भी अन के साथ इस्तेमाल हो तो मुंह फेरने का माना आता है, और यही शगला और यही रागबा फी का माना के साथ आए तो मुंह करने के माने पर आता है। फर्ज करो इज़श्तगल फीही, शगल फी के माने क्या है, उसकी तरफ मशगूल हुआ है। एक मर्तबा क्या इज़श्तगल अनहु, अन के साथ शगला यूज हो तो मुंह फेरने के माने पर आता है। समझ आया। तो अब इसी तरह रागिबा है, रागिबा फीही का मतलब उसने उसकी तरफ ख्वाहिश किया, रगबत अख्तियार किया, वो उसकी तरफ माइल हुआ। रागिबा अनहु कहा तो मशगूल होना के माना नहीं, बल्कि रागिब ना होना, मुतनफिर अख्तियार करना, नफरत अख्तियार करना। हो गया। तो अब यहां लफ्जन तो कोई मनफी नहीं है ना सर, इस आम की वजह से पता चला। ये शागला किसके साथ इस्तेमाल है यहाँ, शागला अनहु, इस अन की वजह से यहां पता चला कि वो अमल नहीं करता है, माकबल पे अमल रोगर्दानी अख्तियार करे। रोगर्दानी का माना यहां से समझ आया। हो गया है। अब इसके बाद आ जाओ इसके अंदर, यानी वो इस्म बाब इश्तिगाल की बेस है, आमिल माकबल पे माबाद में अमल करने वजह से रोगर्दानी अख्तियार करता है। ठीक, जाहिर है कि उसका एक ही मफूल होता है। जब एक मफूल होता है तो बाद वाली जमीर पर अमल किया तो फिर और मामूल मफूल बे मजीद नहीं होगा। हो गया सर। तो फिर माकबल को क्या देना है, माकबल ज़ैद को क्या देना है, नस्ब भी दे सकते हैं, वाजिबुन नस्ब है, वाजिबुर रफा है, तरजीहुर रफा, तरजीहुन नस्ब और मुस्तविन फीहिल अमरान, ये 5 सूरतें उसके साथ ले सकते हैं। हो गया सर। हाँ, अब फिर इसको कुल सूरतें जो बनती है, एक मर्तबा ज़रबतु ने जमीर पर अमल करने की वजह से रोगर्दानी अख्तियार करेगा। किसकी वजह से, ज़ैदन ज़रबतु, ज़ैदन ज़रबतुहु, हु पर अमल करने की वजह से रोगर्दानी के। एक नंबर 2 सबबिया की वजह से रोगर्दानी करेगा, वो जैसे ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु या मररतु बिही, ज़ैदन मररतु बिही। 2 सूरतें। तीसरी सूरत आतुफ में से कोई आके होगा, ज़ैदन ज़रबतु, ज़ैदन ज़रबतु, ज़ैदन ज़रबतु ज़ैदन व अखाहु। क्या, ज़ैदन ज़रबतु ज़ैदन व अखाहु। अब बाद वाला ज़रबतु ने किस पर अमल किया, ज़रबतु ने ज़ैदन पे किया ना सही। ज़ैदन मसलन ज़ैदन ज़रबतु बकरन व अखाहु ले लो। ज़ैद ने रोगर्दान, ज़रबतु ने रोगर्दान किया ज़ैद से बाद वाला अमरन पर, बकरन पर अमल करने की वजह से। तो माकबल ज़मीर कहां से लौटा है, वह अखाहु, अतफ करके क्या है, वह अखाहु, वह अखा को भी किसने, वो क्या है, आतुम मातुम होकर ज़रबतु ने अमल किया ना सही। तो ज़मीर अद मातुम में आ गया। अब इसी तरह 5 के 5 को ले सकते हैं, तवाबे 5 के 5 को माबाद में लेके जमीर को लौटाया जा सकता है। समझ आया। तो कुल कितनी सूरतें बनती है, 5 सूरतें। ये तवाबे लाके अतबयान बदल और ये सब लाके ये 5 हो गई जमीर लौटाने के लिए माकबल की तरफ, और बाकी कितनी हो गई, 3 हो गई ना साईं।
یا ضمیر پر، ایک تو کیا ہے زیدن ضربت ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک تو غلام ہو، ایک بھی، تو کتنے ہو گئے؟ 3 یہ اور یہ کل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. تو 8 صورتیں بنتی ہے کل باب اشتغال کی. 8 صورتوں کے بعد پھر یہ 8 صورتیں کیا ہے سائیں؟ یہ جو 8 صورتیں ہیں وہ واجب الرفع کے ساتھ 8 صورتیں بنتی ہے، واجب النصب کے ساتھ بھی بنتی ہے، ترجیح الرفع کے ساتھ بھی بنتی ہے، ترجیح النصب کے ساتھ بھی بنتی ہے. اس طرح تقریباً کیا ہے یہ 80 صورتیں بنتی ہے باب اشتغال کی. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 80 کے قریب صورتیں بنتی ہے. وہ ابھی بعد میں ٹائم بچا تو ابھی بیان کریں گے. دیکھیں فَالسَّابِقَ رَفْعَهُ عَلَى الْابْتِدَاء، پس آپ رفع دے دو سابق کو ابتدا کی بنا پر. ایک یہ ہے نا صحیح، رفع دے دو کس کی بنا پر؟ مبتدا لیتے ہیں، یعنی زیدن ضربتہ کو آپ عمل کرنے کی صورت زیدن ضربتہ پڑھو مبتدا خبر ایک. او انصبہ، یا اس کو آپ نصب دے دو، آپ کی مرضی ہے. تو واختلف فی ناصبہ، اب ناصب جب نصب دینے کی صورت ناصب میں علماء میں اختلاف. زیدن ضربتہ میں زیدن کو کس نے نصب دیا؟ فرماتا فالجمہور وتبعهم المصنف، جمہور اور ان کی پیروی کیا مصنف نے بھی، انہوں نے کہا کہ الا انه منصوب بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظهر. ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ ایک فعل جس کو تقدیر میں رکھا جائے گا حتمی طور پر وہ موافق ہوگا لما، اس کے ساتھ قد اظهر جو ظاہر ہو چکا ہے اس کے ساتھ موافق ہوگا. کس چیز میں؟ لفظاً او معنن، یا لفظاً موافق ہوگا یا معنن ہوگا. لفظاً کے لیے مثال دے دیا تھا ضربت زیدن ضربت ہو، معنن کے لیے جیسے زیدن مررت به، اصل میں کیا تھا؟ جاوزت زیدن مررت به، تو وہ نصب دے گا. ایک نظریہ. وقیلا، اور کہا گیا ہے ایک اور نظریہ بھی بالفعل المذکور بعدہ، بعض کہتے ہیں کہ زیدن ضربتہ کو ضربتہ ہی نصب دیتا ہے زیدن کو. ثم اختلف، پھر اس کے بعد اختلاف ہوا ہے. یعنی اختلاف کس چیز میں؟ فقیلا، ان میں سے بعض نے کہا گیا ہے کہ انہ عامل فی الضمیر وفی الاسم معا. بعض کہتے ہیں کہ یہ عامل ہے دونوں میں، زید کو بھی نصب دیا کہ ضمیر تو اس کی طرف لوٹتی، اس میں بھی عمل کر لیا. کس نے عمل کیا؟ یہ ضربتوں نے دونوں پہ عمل کیا ہے، کہا کوئی تقدیر میں نہیں ہے. یہ ایک نظریہ اپنا. وقیل، اور کہا گیا ہے کہنے والے کا معلوم نہیں ہے، فی الظاہر والضمیر ملغن، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں عمل کیا ہے ضربتوں نے، ضربتوں نے ہی زیدن پر عمل کیا ہے، لیکن ضمیر ملغا ہے کہا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، ایسے ہی آئی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں. یہ ایک نظریہ. لیکن علماء جمہور کا نظریہ کیا ہے؟ جس بحث میں ہم ہے وہی نظریہ ان کا ہے. ایک فعل تقدیر میں رکھا گیا ہے، وہ اس کو بعد والی فعل تفسیر کر رہا ہے کہ مجھ جیسا ایک فعل چھپا ہوا اس نے عمل کیا ہے. وَعَلَمْ، آپ جان لو، أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُ فعل ناصب لضميره على 5 أقسام. آپ جان لو أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ الْوَاقِعَ، وہ اسم جو واقع ہو، بعدہ فعل، جس کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو. وہ اسم کو جس کے بعد فعل ہو، جیسے زیدن، اس زید کو فعل، اس کے بعد فعل ہو تو ناصب لضمیرہ، اور وہ فعل کیا کرتا ہو؟ نصب دیتا ہو کس کو؟ ضمیر کو، اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو. ہاں، تو اس صورت میں اس اسم کے لیے علی 5 اقسام، اس اسم کے لیے 5 اقسام ہے. وہ کیا ہے؟ لازم النصب، نمبر 1 لازم نصب بھی ہے، ولازم الرفع 2، وراجح النصب، ترجیح نصب علی الرفع، رفع پر نصب بہتر ہے، ومستو فیہ الامران، اور دونوں امر بالکل برابر ہو جائے تو ایسا بھی ہے. وراجح الرفع علی النصب، اور راجح رفع ہے نصب پر. تو کل کتنے اعراب دے سکتے ہیں؟ 5 ہے. ہاکذا، اسی طرح ذکرہ النحویون، نحویون نے ذکر کیا ہے، وتبعهم المصنف، اور مصنف نے بھی اس کی پیروی کیا ہے. یہ 5 صورتیں بن سکتی ہے. فشرع فی بیانها بقولہ، پس مصنف نے شروع کیا ہے ان 5 کو بیان کرنا شروع کیا ہے بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے سے. وہ کیا ہے شعر میں؟ دیکھو، والنصب حتم،
پہلے واجب النصب کے لیے لایا ہے. والنصب حتم، نصب حتمی ہے، واجبی ہے. کب؟ انتل السابق، اگر سابق پیچھے سابق کیا ہو واقع ہو، ما یختص بالفعل، ایسی چیز کے پیچھے واقع ہو. سابق جو اسم ہے جو مختص با یختص بالفعل، جو مختص با فعل، ایسی چیز کے بعد اس میں سابق ہو تو وہاں نصب دینا واجب ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ان و حیثما، جیسے ان شرطیہ یا حیثما ظرف ہے. یہ حیثما اور ان شرطیہ کے بعد کبھی بھی اسم واقع نہیں ہوتا، یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. لہذا ان کے بعد وہ اس میں سابق ہو، اس کے بعد فعل نظر آئے تو وہاں فعل کو تقدیم رکھ کے نصب دینا واجب ہے، تاکہ ان شرطیہ کے بعد اگر زیدن پڑھیں تو جائز نہیں ہے، وہاں نصب دینا واجب ہے ان موارد میں. جیسے دیکھیں فرمانا والنصب للاسم السابق ہے، اور نصب اسم سابق کے لیے حتمی ہے، واجبی ہے. کب؟ انتل السابق، اگر سابق پیچھے واقع ہو. سابقو پڑھو یعنی بالرفع، رفع کے ساتھ، چونکہ طلاق کے لیے فاعل ہے. سابق خود پیچھے واقع ہو ہے، سابق خود پیچھے واقع ہو. اے وقع بعد ما، ایسی چیز کے بعد واقع ہو وہ سابق جو اسم ہے وہ یختص بالفعل، کہ وہ شیء کیا ہو؟ فعل کے ساتھ مختص ہو. کہ ان و حیثما، جیسے ان اور حیثما ہے. نحو جیسے ان زیدن لقیتہ فاکرمہ، ان زیدن لقیتہ، اگر آپ زید سے ملاقات کرو گے تو فاکرمہ، آپ اس کی عزت کرو. تو اب یہاں کیا ایسا ہے؟ ان زیدن کیا ہے؟ لقیتہ میں ان زیدن کو نصب کس نے دیا ہے؟ کہا تو ایک فعل اصل میں ان لقیت زیدن لقیتا، یہاں نصب واجب ہے. کیوں؟ رفع دیں گے تو ان زیدن ان شرطیہ جملہ اسمیہ پر داخل، وہ متا خبر ہوگا نا سر، جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے فعل رکھنا واجب ہے. سامنے آئے تھے. اس کو اکثر طلبہ لقیت پڑھتے ہیں. لقیت صحیح نہیں ہے بلکہ لقیہ سے ہے، یہ ہے لقیت ہے. فاکرمو وحیثما امرن تلقہ فاہن ہو، حیثما کے بعد بھی نصب دی امرن کو تلقہ فاہن ہو. اور جب بھی جہاں بھی امر آپ یعنی اس سے ملاقات کرو گے تو فاہن ہو، تو اس کو اس کی احانت کرو. تو اب یہاں بھی کیا ہے؟ حیثما کے بعد امرن نصب واجب ہے، کیونکہ تلقہ ہی پڑھیں گے، حیثما ظرف اسمیہ پر داخل نہیں ہوتا ہے. وکذا، اور اسی طرح انتلا استفہاما غیر الحمزتی، وہ اسم ایک ایسے استفہام کے پیچھے واقع ہو جو حمزے کے علاوہ استفہام کے لیے ہو، یعنی حمزہ استفہام کے علاوہ آئینہ استفہام کے لیے ہے، دوسرے کوئی استفہام نہ ہو. جیسے کہ آئینہ بکرن فارقتہ، پس یہ آئینہ بھی کیا ہے؟ استفہام آئینہ فارقتہ بکرن فارقتہ ہے. یہ بھی کثرت سے جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، فعلیت پر ہی ہوتا ہے، بہت عقل ہے اسمیہ پر داخل ہونا. وحل امرن حدثتہ، یہ حمزے کے علاوہ کہا نا صحیح، یہ حل بھی استفہام ہے. حل امرن حدثتہ، اصل میں حل حدثتہ امرن حدثتہ، ان چیزوں کے بعد اس میں سابق واقع ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ واجب النصب ہے. وسیاتی حکم التالی الحمزہ، اور ان قریب کیا ہے؟ ان قریب آ رہا ہے اس تالی کا حکم جو حمزے کے پیچھے آئے تو کیا حکم ہوگا، وہ ان قریب آ رہا ہے، اس کی بحث بعد میں آئے گی. یہاں تک حل ہو گیا سین، یا واجب النصب کے لیے ہو گیا. اس کے بعد والا شعر ہے وَإِن تَلَا السَّابِقُ مَا بِالْإِبْتِدَاءِ، اور اگر کیا ہو؟ سابق واقع ہو، کیا ہو؟ سابق واقع ہو ما، ایسی چیز کے بعد جو بالابتداء یختص، جو مختص ہو کس کے ساتھ؟ ابتدا کے ساتھ، یعنی مبتدا چاہتے ہوں جو مبتدا کے ساتھ مختص ہوں. تو ایسے میں فرف التزم ہوا ابدا، تو اس کو کیا ہے؟ رفع کو آپ اس کے لیے ہمیشہ کے رفع لازم قرار دو. فرما رہے وَإِن تَلَا السَّابِقُ اے وقع بعد ما بالابتدائی، اور اگر سابق واقع ہو ایسی چیز کے بعد واقع ہو جو بالابتدائی یختص، جو ابتدا کے ساتھ مختص ہو. جیسے کہ اذا الفجائیتی، جیسے اذائے فجائیہ کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں فرفع للاسم علی الابتدائی التزمہ
ابدا، تو ایسے میں اس اسم کے لیے ابتدا کی بنا پر لازم قرار دو ہمیشہ کیا؟ رفع کو لازم قرار دو. نہ ہو جیسے خرجت فاذا زید لقیتہ، بس ہماری شاید مثال اذا فجائے کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ آتا ہے نا صحیح. اگر ہم اذا زیدن پڑھنے کی صورت میں کیا ہے تو جملہ فعلیہ آنا لازم آتا ہے، جملہ اسمیہ آتا ہے. خرجت فاذا السبع واقفون ہے نا، سبع واقفون یہ جملہ اسمیہ آتا ہے. تو یہاں بھی فاذا زید لقیتہ یہاں واجب الرفع ہے. سمجھ آ رہا ہے صحیح؟ کیوں ایسا ہے؟ لأن اذا لا یلیہا الا مبتدا، اس لیے کہ یہ اذا کے پیچھے نہیں آتا ہے مگر ابتدا، مبتدا واقع ہوتا ہے. لہذا جیسے اور بھی مثالیں دے رہے نحو فاذا ہی بیضاء، بس یہاں کیا ہے قرآن کی آیت میں ہے ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین. بس یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 108 میں یہاں اذا کے بعد ہیا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے نا صحیح، اس لیے یہ اوپر بھی اذا زیدن پڑھیں گے، زیدان نہیں پڑھ سکتے. ہاں وہ اذا فجائیہ ہے، اذا ظرفیہ ہے. وہ اذا کون سا ہے؟ اذا ظرفیہ ہے. وہاں جملہ فعلیہ بھی آتا ہے، اسمیہ بھی آتا ہے، فعلیہ کثرت سے آتا ہے. یہ کون سا ہے جملہ؟ یہ کون سا اذا ہے؟ اذا فجائیہ. اذا فجائیہ کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے. ہاں وہ اذا ظرفیہ ہے، جو اذا جاء نصر اللہ میں اذا ہے نا، وہ اذا کون سا ہے؟ ظرفیہ ہے، مفعول کے لیے ہے، مفعول فی واقع ہوتا ہے وہ. تو یہاں فرماتے ہیں او خبر، یا خبر واقع اذا کے بعد، جیسے نحو اذا لہم مکر، تو یہاں اذا لہم مکر میں خبر مقدم مکر مبتدا مؤخر ہے نا صحیح، یہ اذا کے بعد آیا. یعنی اذا لہم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ہے. تو بس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 میں اذا لہم میں یہ اذا کے بعد بھی کیا آیا ہے؟ مبتدا خبر ہوتے ہیں نا صحیح ہے، تو یہ مرفوع واقع ہوگا، یہاں رفع دیں گے. ولا یلیہا فعل، بس اس کے پیچھے کیا ہے؟ فعل نہیں آتا ہے، چونکہ اگر آپ نصب پڑھیں گے تو فعل رکھنا پڑے گا نا صحیح، اس کے پیچھے فعل نہیں آتا ہے. ولذا اسی وجہ سے قدرہ تقدیر میں رکھا گیا ہے متعلق الخبری، خبر کے متعلق کو بعد ہے اس کے بعد اسمن، اس کے بعد متعلق کو کیا رکھا ہے؟ اسم رکھا ہے. کما تقدم، جیسے وہ بحث گزر گئی ہے کہاں؟ باب ابتدا میں. وہاں کیا کہا تھا صحیح؟ باب ابتدا میں کہا تھا وہاں دیکھو وہاں ایک فرع دیا تھا متعلق کو حذف کرنے کے بارے میں. وہاں یہ کہا تھا کہ ثم ان قدر اسم فاعل فهو اختیار المصنف لوجوب تقدیر اتفاقا بعد اما واذا المفاجأة. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں وہاں اختیار مصنف یہ کہا تھا کہ اما اور اذا فجائے کے بعد کیا واقع ہوگا؟ اسم واقع ہوگا. کیوں؟ لامتناع الیہم الفعل فهو من قبیل المفرد، یہ نہیں کہا تھا. ہاں تو اسی طرح یہاں بھی فرما رہے چونکہ اس کے بعد کیا اذا کے بعد اسم واقع ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ کیا ہے اس کو نصب نہیں دے سکتے ہیں، فعل کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے. وذکرہ لہذا القسم افادۃ، تو یہاں کیوں ذکر کیا؟ یہاں تو یہ ہماری باب اشتغال کی بحث میں ہی نہیں ہے. سنو، باب اشتغال کہتے کسے؟ یعنی فعل نے ما قبل عمل کرنے سے روگردانی اختیار کیا ہو ضمیر کی وجہ سے، یا سبب ضمیر کی وہ اخاہ وغیرہ غلامہ وغیرہ بعد میں لائیں گے، وہ سبب ضمیر کی وجہ سے روگردانی اختیار کیا. اگر اس کو ہٹا دے تو ما قبل پر ڈائریکٹ عمل کر سکے، یہ باب اشتغال کی علامت ہے. لیکن یہاں ان جگہوں میں تو کیا ہے؟ آپ کیا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ فعل کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ بحث تو باب اشتغال میں ہے ہی نہیں، شامل نہیں ہے. تو اس کو کیوں لایا ہے؟ کہا تو فرماتے وذکرہ لہذا القسم، اس قسم کو مصنف نے ذکر کیا ہے افادۃ لتمام القسمت، پورے قسمت کو کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی پوری بحث ضمناً کیا ہے آ سکے. وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنَ الْبَابِ، اگرچہ یہ باب اشتغال میں سے نہیں ہے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ وغیرہ
یہ خرجت فیضا زید لقیتہ وغیرہ باب اشتغال تو اسے کہتے ہیں کہ ایک معمول کیا ہو بعد والا عامل باب اشتغال مشتغل سے مراد روگردانی اختیار کرے ما بعد عمل کرنے کی ورج کس سے روگردانی اختیار کرے ما قبل اسم سے اور یہ اعلان کرے کہ مجھ جیسا ایک فعل ما قبل کو نصب دے گا اس کو کہتے ہیں باب اشتغال تو اب یہ تو باب اشتغال میں سے ہی نہیں ہے واجب الرفع والے باب اشتغال میں نہیں ہے تو اس کو کیوں ذکر کیا وَإِن كَانَ لَيْسَ مِنَ الْبَابِ اگر چاہیے باب اشتغال میں سے کیوں لعدم الصدق ضابطہ علیہ اس لیے کہ اس کا جو قاعدہ کلیہ اس پر منطبق صدق نہیں آنے کی وجہ سے لما تقدم فیہ من قولنا جیسے گزر گیا کہ وہ ہمارا قول لولا ذالک الضمیر لعمل فی الاسم السابق کہا تھا کہ اگر یہ ما بعد ضمیر پر عمل نہ کرے تو ما قبل اسم سابق کو ہی اس پر ہی عمل کرے اس کو نصب دے کہا تھا تو یہاں ایسا نہیں ہے باب اشتغال کے لیے کیا کہا تھا زیدن ضربتہ ضمیر پر عمل کرے تو روگردانی کرے ضمیر نہ ہے تو نہیں ہے تو کس پر عمل کرے یہ اسم پر عمل کرے یہ معیار ہے یہ پہچان ہے باب اشتغال ہے لیکن یہاں فیضا یہ بیضاؤن جیسوں میں کیا ہے یہ جو ان مثالوں میں یا خرجت فیضا زید لقیتہ وغیرہ میں آپ ہو ضمیر کو ہٹاؤ تو لقیت زید لقیتہ پھر بھی نہیں لے سکتے ہیں اذا کے بعد جملے فعلیہ آتا نہیں ہے سمجھ آیا نہیں آیا سر تو لہذا یہ ہمارے اس بحث سے واجب الرفع والی بات باب اشتغال میں شامل نہیں ہے لیکن ذکر کیا ہے ولا يسع هذا هنا لما تقدم من ان اذا لا يليها فعل پس یہ جو ضمیر کو ہٹائیں تو ما قبل پر عمل کرے کہا نا سر یہ ولا يسع هذا یہ جو مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہونا یہاں اس جگہ پر جہاں واجب الرفع ہے نا وہاں یہ صورتحال صحیح نہیں ہے لما تقدم جیسے پہلے گزر گیا کہ کیا کہا تھا من ان اذا لا يليها فعل کہ کیا کہا تھا اذا کے بعد کیا ہے نہیں آتا ہے صرف فعل آتا ہے کہا تھا تو پس یہاں کیا ہے نہیں اذا کے بعد لا يليها فعل فعل نہیں آتا ہے کہا تھا تو پس یہاں بھی کیا ہے فاذا هي بيضاء اور اذا لهم مکر اذا لهم مکر میں کیا ہے اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہی واقع ہے لہذا یہ باب اشتغال میں سے نہیں ہے لیکن تردن للباب انواع بن سکتے ہیں اس لیے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے قضا یجب الرفع اور اسی طرح رفع بھی واجب ہے رفع دینا واجب ہے کس کو اذا الفعل تلا اور فعل پیچھے واقع ہو معلوم یرد ما قبل معمولا لما بعد وجدا کافی ہے پڑھیں ٹائم ہو گیا آخر دعوانا الحمدللہ ٹائم جلدی ہو گیا دیکھو آپ دیر سے آ گئے نا